أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے 121 تک 9 آیتوں کی تلاوت سنی۔ ان کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں۔ مطلب یہود جو تھے آپس کی دشمنی میں نصرانی اسے کہتے تھے ان کی کوئی بنیادی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی نصرانی بھی کہتے تھے کہ یہود جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دونوں حالانکہ یہ سب لوگ توریت پڑھتے ہیں، مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے دونوں میں مشترک ہے، یہود اور نصرانی، اور دونوں کتاب پڑھتے ہیں یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو توریت کی پرانی کتاب ہے۔ اس کے باوجود بھی دونوں میں بہت اختلاف ہے، لیکن آپس کی نفرتیں، آپس کے اختلاف، جہاں مسلمانوں کی دشمنی سامنے ہے یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہی کہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی
اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اللہ کی کتاب پہ چلنے والے جو ہیں اور نہ چلنے والے دونوں کے سارے فیصلے اللہ رب العزت قیامت میں کر دیں گے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو مسجد الحرام میں کعبے میں جانے سے منع کر دیا کرتے تھے اور ہجرت کے لیے مجبور کیا۔ ان لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ یہاں پہ آج بھی جو مسلکوں کی بنا پہ مان لو کوئی بریلوی حضرات ہیں وہ دیوبندیوں کو جانے نہیں دیتے مسجدوں میں، یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں وہ اپنی مسجدوں میں نہیں جانے دیتے، تو یہ سب اسی آیت کی زد میں آئیں گے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں کوئی بھی مسلمان جو ایمان والا ہو جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ وہاں تو وہ لوگ بلکہ سازشیں کرتے تھے کہ اسے اڈا جو ہے وہ شرک کا اڈا بنا دیا تھا، کعبے میں 360 بت رکھ دیے تھے، تو یہاں اسی کا ذکر کیا کہ مسجدوں کی بربادی کا۔ اصل میں تو مسجد جو ہیں وہ توحید کا مرکز ہے، اور وہاں شرک کی چیزیں رکھ دینا، بت رکھ دینا، وہ ایک حساب سے مسجدوں کی بربادی کی کوشش ہی تھی۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، یعنی کہ مسجدوں میں اللہ کے ڈر کے ساتھ مسجدوں میں جانا چاہیے۔ ہم بھی یہاں دیکھیں، ہم مسجدوں کا وہ احترام نہیں کرتے جیسا حق ہے مسجدوں کا، کہ اس میں بلغموں کی آواز، کھانسنے کی آواز، چھینکے، ڈکارے، آپس میں ہنسی مذاق، تفریح یا دنیا کی باتیں مسجدوں میں کریں گے۔ یہاں اللہ نے کہا تو یہ مشرکوں کو ہے کہ تمہیں مسجدوں میں اللہ کے ڈر کے ساتھ جانا چاہیے، اللہ کی خشیت کے ساتھ، لیکن یہ آیتیں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے پڑھی جانے والی ہیں، تو ہمیں بھی مسجدوں میں بہت اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے جو اللہ کے ڈر کے ساتھ مسجدوں میں نہ جائیں، مطلب ان کی وہ حرمت نہ کریں، مطلب انہیں اگر دنیا میں عزت مل بھی گئی تو آخرت میں بڑا ان کا سخت حساب ہونا۔ اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اصل میں قبلہ بدلنے کی تیاری ہو رہی تھی تب یہ آیتیں آئی، مسلمانوں کا جو ہے دماغ بنایا جا رہا تھا کہ قبلہ مسجود نہیں ہے، مسجود اللہ ہے، اور اللہ جو ہے اس کا رخ کوئی ایک کعبہ یا کوئی قبلہ جیسے بیت المقدس تھا وہ اللہ کا رخ نہیں ہے، بلکہ چاروں طرف اللہ ہے۔ اللہ کو جو ہے کسی سمت میں محدود نہیں کیا جا سکتا، جدھر بھی رخ کرو وہی اللہ کا رخ ہے۔ ویسے بھی ہر امت کو اللہ رب العزت نے ہم آہنگی کے لیے اور یونٹی کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی قبلہ دیا ہے، چاہے بیت المقدس ہو یا کعبہ شریف ہو۔ تو یہ ایک قبلہ ہونے کا جو مقصد ہے نا وہ یونٹی ہے، کہ تمام امت میں یونٹی رہے، سب ایک طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ وسعت والا اور بڑے علم والا ہے، مطلب کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جدھر ہوتی تھی ادھر ہی نماز پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، مطلب مشرک مکہ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد بتاتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے معاذ اللہ، اور عزیر علیہ السلام کو یہود اللہ کا بیٹا بتاتے تھے۔ تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے اولاد ہونے کی بات کرتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے نہیں، بلکہ وہ پاک ہے، مطلب اولاد ہونے سے۔ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے، ملکیت میں ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے، مطلب بڑے سے بڑا نبی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، کوئی ہو، وہ سب اللہ کے ماتحت ہیں اور ان کے فرما بردار ہیں۔ تم جو یہ اولاد بنا رہے ہیں کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ اس کی اولاد ہو، وہ ہر اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کی ابتداً پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ کن فیکون میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہمارے اعتبار سے وہ دیر لگ سکتی ہے، مگر اللہ کی شان جو ہے وہ کن فیکون میں سب پلک جھپکتی۔ آج ہم پریشان ہیں، اس ٹائم لگ رہا ہے کہ مسلمان مغلوب ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ایک رات میں پاسا پلٹ دیتا ہے، پوری قومیں بدل دی اللہ نے۔
تو اس لیے اللہ کی کن فیکن والی جو پاور ہے اس پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی جب چاہے جب سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، مطلب ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ صدیوں سے رسولوں کے آنے کے بعد یہ نادانی کی بات لوگوں نے کہی ہے، کسی نے کچھ الٹی سیدھی ڈیمانڈ رکھی ہے۔ تو یہاں اللہ نے وہی کہا ہے کہ ہم سے اللہ باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ مطلب پچھلی قوموں نے جیسے معجزے مانگے، منہ مانگے معجزے، یہ بھی یہی کہتے تھے مشرکین مکہ کہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ آئے تب ہم مانیں گے اللہ کو، یا اللہ ہم سے خود بات کرے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ مطلب پچھلی قوموں نے بھی منہ مانگا معجزہ مانگا تھا، جیسے قوم سمود نے معجزہ مانگا تو اللہ رب العزت نے اونٹنی برآمد کر دی پہاڑ کی اوٹ سے، بہت بڑی اونٹنی تھی، لیکن ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اس کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو ایک بار معجزہ اگر منہ مانگا معجزہ مل جائے تو اس کے بعد پھر عذاب ٹل نہیں سکتا اگر تم نے اس معجزے کو نہیں مانا۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ مطلب بس جو غیب پہ ایمان لائے گا وہی سچا ایمان والا ہوگا۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ مطلب جو اطاعت قبول کر لے، جو مان لے، اسے خوشخبری سنا دو اللہ کے قرب کی، جنت کی، اور ڈرانے والا یعنی کہ جو اطاعت قبول نہ کرے، نہ مانے، ان لوگوں کو ڈراوا دینا، وہی سنانا۔ اور اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مطلب پیغمبروں کا جو کام ہے وہ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، بندہ خود ذمہ دار ہے ماننے نہ ماننے کے۔ تو یہاں نبی کو یہ بات کہی کہ آپ صرف بات پہنچائیے، کوئی اگر جہنم میں جائے گا، ایمان میں نہیں آئے گا تو آپ سے کچھ نہیں پوچھ تاچھ ہوگی اس کے بارے میں، بلکہ وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کی بات ہو جائے، جو ان کا دین ہے، جو ان کی ملت ہے، ان کی حرکتیں ہیں، جب تک آپ انہیں نہیں ماننے لگیں گے تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ مطلب اصل جو ہدایت ہے، الہادی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی کا کلام ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے، یہ نبی کو کہی جا رہی بات، یہ دھیان رکھیں آپ کہ آپ نے اگر اپنے پاس علم آ جانے کے باوجود پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ بہت سخت آیت ہے، اپنے نبی کو اس طرح کی بات اللہ نے کہی۔ حالانکہ نبی کے بارے میں تو قرآن میں سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے 3 نمبر آیت میں کہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات نبی کے ذریعے ہم سے کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے غیر مسلموں کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس ہمارا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، مطلب کوئی پرسان حال ہمارا نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی نہ کوئی خواہش تھی، وہ تو جو بھی بات کہتے تھے اللہ کی طرف سے جو بات آتی تھی اسے ہی کہتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی تو عام آدمی کا کیا حال ہونا ہے وہاں۔ یہ بہت دھیان کرنے کی بات ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایک اللہ اور اس کا ایک رسول، انہی کی پیروی نجات کے لیے کافی ہے۔ باقی اور لوگوں کی پیروی اگر اللہ رسول کے تابع ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے، ورنہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہمیں اللہ اس کے رسول کی ہی پیروی کرنی ہے ہر حال میں۔ یہاں اللہ رب العزت نے آخری آیت میں یہ بات کہی ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اللہ حق کے ساتھ تلاوت، غور و فکر، عمل، پہنچانا لوگوں تک، جو محروم ہیں ان تک، یہ ساری چیزیں جو ہیں تلاوت میں آتی ہیں۔ تلاوت کے جو لغوی میننگ ہے وہ پیچھے پیچھے چلنا ہے، یعنی کہ قرآن ہمارا امام ہونا چاہیے اور ہم اس کے پیچھے ہوں، قرآن ہی منشور ہونا چاہیے، قرآن کے ہی قانون کو ہمیں ماننا چاہیے، اسی کے حساب سے فیصلے کرنے چاہیے۔ تب اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ جو پڑھنے حق کے ساتھ پڑھنے والے ہیں وہی اس کتاب پہ ایمان لاتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس سچی کتاب پہ کتنا ایمان رکھ رہے ہیں، کتنے ہم اس کے حساب سے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ مطلب اگر اس سے فیصلے نہ کرے، سورہ مائدہ 44 نمبر آیا
کہ جو قرآن سے فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ آج ہماری عدالتیں بھری پڑی مسلمانوں سے اور قرآن ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ یہ بہت سخت بات ہے سورہ مائدہ کی، جو قرآن سے فیصلہ نہ کرے۔ اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو تو ہمیں قرآن میں دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا حل ہے۔ اگر نہ ملے ہمیں قرآن میں ہے سب کچھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے انہوں نے کس طرح فیصلہ کیا تھا۔ عدالتوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک ہمارے بیچ میں قرآن موجود ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو اس کے ساتھ کفر کریں یعنی قرآن کے انکاری ہیں وہ آج نقصان والے ہیں، آخرت میں نقصان اٹھائیں گے، دنیا میں تو نقصان اٹھا ہی رہے صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت میں اللہ نے بات کہی کہ نبی قیامت میں اللہ سے شکایت کریں گے میری امت کے بہت سے لوگوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ تو ہم چاہے دل سے مانیں قرآن کو کہ ہاں یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، ایمان رکھیں ہم اس پہ، لیکن اگر ہم عمل سے اسے اپنی زندگیوں میں نہیں اتار رہے، عمل سے ظاہر نہیں ہو رہا، تو ہم اس سے عمل کے انکاری ہیں۔ تو جو قرآن ہے اسے ہم نے پڑھنا بھی ہے، تلاوت بھی کرنی، اسے عمل میں بھی لانا، اس کے حساب سے فیصلے بھی کرنے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ قرآن وما علینا الا البلاغ۔